صحابہ سے پوچھا ایسا عمل بتاؤ کہ جو سب سے افضل کا نماز کا بے شک ایسے ہے لیکن اس سے بھی بڑا عمل کا روزہ ایسے ہی ہے یا نہیں، اس سے بھی بڑا عمل کا صدقہ کا بہت اچھا، اور اس سے بھی یہ بڑا عمل۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا نماز سے بڑا اور صدقے سے بڑا اور روزے سے بڑا عمل ہے اصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کروانا، دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کروا دینا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر کہا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کی لڑائی اس طرح ہے، آپس کا جنگ و جدل اس طرح ہے، لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا یہ وہ اس طرح ہے جو بال مونتا ہے، نہیں، آپس کی لڑائی وہ اس طرح ہے جو تمہارے دین کو مون کے رکھ دے گا۔ دین ایسے اس طرح صاف کرے گا کہ جیسے اس طرح سے بال صاف کیے جاتے ہیں، ایسا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقے، تمہاری خیراتیں، تمہاری تہجد، تمہارے ذکر، تمہاری تلاوتیں آپس کے جھگڑے کے اس طرح سے بالکل صاف ہو جائیں، اور جب قیامت میں آؤ گے تو کچھ نہ ہو۔ بڑے بڑے عملوں پہ ناز تھا کہ ہمارے پاس تو نمازیں بہت ہیں، ہم نے تو ساری عمر سجدہ نہیں چھوڑا، ہم نے ساری عمر رمضان نہیں چھوڑا، لوگوں کو عمل یاد ہے پر صاف کرنے والا اس طرح یاد نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا خطرناک انسان وہ ہوگا کہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس تو بہت بڑے نیکیوں کے انبار ہیں، میں نے صدقے بہت دیے ہیں، میں نے زکوٰۃ کبھی نہیں چھوڑی، میں نے نماز کا سجدہ کبھی نہیں چھوڑا، میں نے رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا، میں تو حج بھی کیا ہوا، میں نے عمرے بھی بہت کیے ہوئے، جو اس مان پر آئیں گے قیامت کے دن، لیکن جب وہاں پہنچیں گے پتا چلے گا کہ یہاں تو پہنچے ہی کچھ نہیں، یہاں تو پہنچے ہی کچھ نہیں، اور اللہ کا معاملہ ہی بدلا ہوا۔ میں تو بڑے مان کے ساتھ آیا تھا اور بڑا ناز و فخر لے کر آیا تھا، پر یہاں تو ہے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا میری امت کا سب سے بڑا غریب آدمی ہے، سب سے بڑا مفلس آدمی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے تہجد، آپ کی ریاضتیں، آپ کے مجاہدے، آپ کے ذکر اللہ، آپ کی ضربیں، آپ کی تلاوتیں، آپ کے پارے اور آپ کے سارے اعمال خیر دھرے رہ جائیں گے جب آپس کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہے جو سارے دین کو مون کے رکھ دیتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، ساری رات تہجد ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے پڑھنا آسان ہے، اور جس بھائی سے لڑائی ہو اس کے گھر خود چل کے جانا بہت مشکل۔ یہاں نفس ٹوٹتا ہے، ساری رات سجدے میں جبیں جھکانا آسان ہے، اور یہ سمجھے گا میں بہت متواضع ہوں، بہت متواضع ہوں، بہت زیادہ متواضع ہوں کہ میں اللہ کے آگے جھکتا ہوں، میں رکوع میں پڑھتا ہوں، میں سجدوں میں آتا ہوں، لیکن نہیں، یہ سجدہ متکبر بنا رہا ہے، یہ جھکنا متکبر بنا رہا ہے۔ اگر باپ کے آگے نہیں جھکا، اگر ماں کے آگے نہیں جھکا، اگر بڑے بھائی کے آگے نہیں جھکا، اگر بڑی بہن کے آگے نہیں جھکا، اگر رشتہ دار کے آگے نہیں جھکا، اگر ٹوٹ جانے پر اس کے پاؤں میں نہیں پڑا، تو آپ کے سجدوں نے تکبر لایا، تواضع نہیں لائی۔ یہ سجدے متکبر بنا رہے ہیں۔ سجدہ وہ قبول ہوتا ہے، یہ نشانی بھی بتا رہا ہوں، سجدہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل میں جھکنا پیدا کر دے۔ وہ سجدے قبول ہیں کہ اس کے جھکنا آ گیا، لڑائی میں جھکنا آ گیا، اس کو فساد میں جھکنا آ گیا، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، جھکنا آ گیا۔ جہاں جھکنا آیا اس کی عبادت قبول۔ اللہ کو یہ جھکنا بہت پسند ہے، یہی تو اللہ چاہتا ہے۔ یہ سجدوں میں جو بار بار جھکایا، یہ گردن جھکانے کی مشق کروائی
کہ بڑوں کے آگے سر ڈالو، رشتہ داریاں کے آگے سر جھکاؤ کہ تمہیں جھکنا آ جائے، اور سجدوں میں جھکا اور دل نہ جھکا اور اکڑ گیا اور تن گیا اور گردن نہ جھکی تو یہ سجدہ قبول نہ ہوا۔ اس سجدے نے اس کو نہیں بنایا، تربیت نہیں کی۔ جھکنا آ جائے۔ جو رشتہ دار ناراض ہے، جائیں اس کے گھر، سینے پہ خنجر چل جائیں گے، گولیوں سے چھلنی سینہ اتنا زخمی نہیں ہوگا جتنا 20 سال کا ناراض رشتہ دار ہو اور اس کے گھر آپ خود جاؤ اور اس کے پاؤں میں پڑ کے معافی مانگو، دیکھو سینہ چھلنی ہو جائے۔ لیکن اللہ جو قرب دے گا اس پر، اور اللہ جو پیار دے گا اس پر، اور اللہ جو عزت دے گا اس پر، وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ اللہ کی محبت آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ وہ جھکیں گے آپ، لیکن اللہ عرش سے یوں آپ کو محبت میں چوم رہا ہو، سینے سے لگائے گا۔ آپ نے کہا ہر پیر اور جمعرات کو ساری جنتوں کے دروازے اللہ کھولتا ہے اور سب کو معاف کرتا ہے، پیر اور جمعرات۔ اس لیے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ، کہ اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور بخشش کے اعلان کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ سب کو پیر جمعرات معاف کر دیتا ہے، پر 2 آدمی مسلمان جن میں جھگڑا چل رہا ہو، نفرت چل رہی ہو، حسد بیچ میں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان 2 کی بخشش روک دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے اس وقت تک ان کی بخشش کو ابھی روک دو۔ یہ صلح کریں گے تو جنت کا پروانہ ملے، جب تک جھگڑا ہے تو جنت جانا بند۔ پھر لیلۃ البرات آئی، 15 شعبان کی رات، تو آپ نے کہا اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور سب پہ نظر رحمت ڈالتا ہے اور اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، پر 2 آدمی اللہ لیلۃ البرات میں معاف نہیں کرتا۔ 2 آدمی، ایک مشرک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ایک وہ معاف نہیں ہوتا، دوسرا مشاہن جو کسی مسلمان کا دل میں کینہ اور بغض لیے بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ ہائے میرے محترم بھائیو، کپڑے پاک ہیں، بیڈ روم پاک ہیں، پردے پاک ہیں، سارا گھر دھویا، کپڑے دھو لیے اور گھر دھو لیا، فرش دھو لیا، گاڑی کو دھو لیا، ہر چیز کو دھو کے پاک کیا، پر دل اسی طرح گندا رہا۔ دل کو نہ دھوئے، دل کو نہ دھوئے، اس میں کب سے گندگی پڑی اور کب سے جالے لگے اور کب سے ویران پڑا۔ اپنے دلوں کو دھو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سجدے آسان ہے، تسبیح آسان ہے، ذکر آسان ہے، تلاوت آسان ہے، ماں اور باپ کے قدموں میں جا کے پڑ جانا بہت مشکل۔ بھائی ناراض ہو اس کو مناؤ، بہت مشکل۔ بہن ناراض اس کو مناؤ، بہت مشکل ہے، پہاڑ سے بڑا کام ہے، کیونکہ یہاں نفس مرتا ہے اور یہاں شیطان آڑے آتا ہے اور یہاں عزت نفس جاتی ہے، چلی جائے، ناک کٹتا کٹ جائے، وہ ناک پہلے کٹ چکا جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا۔ یہ ناک آج نہیں کٹے گا تو قیامت کے دن جہنم میں کٹے گا۔ اگر یہ ناک اور عزت کا آج نہ اسے ختم کیا، اپنا غرور، اپنا تکبر، تو قیامت میں سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے اور جہنم کی ذلت کا اعلان ہوگا۔ اس لیے بھائیو یہ چھوٹی مشقت ہے، اسے کر لیں تو ایمان عمل لاتا ہے، اسلام سلامتی لاتا ہے، جھگڑا نہیں لاتا۔ جب جھگڑا آ جائے تو 3 دن میں صاف کر لو، 3 دن میں ختم کر لو۔ 3 دن شریعت دیتی ہے کہ 3 دن میں اپنا جھگڑا ختم کرو۔ اگر 3 دن کے بعد بھی بھلے کوئی نمازی تھا، کوئی روزے دار تھا، کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی فلاں صاحب تھے، کوئی فلاں صاحب تھے، میرے نبی نے کہا اگر 3 دن بے ناراضگی رہی، اس کے بعد جو مر گیا جہنم میں جائے۔
اور آپ نے کہا 1 سال تک کسی سے نہ بولنا اور ناراضگی کو چالو رکھنا، 1 سال تک نہیں بولا۔ من حجر اخاہ سندن فکان کسفک دمہ، اگر کوئی 1 سال اپنے بھائی سے نہیں بولا تو اس کو اس کے قتل کا گناہ ہوگا۔ یہ اس کا قاتل ہے، قاتل سمجھو، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جتنا قتل کا گناہ ہے اتنا اس کو 1 سال قطع تعلق پر گناہ ہو۔ اس لیے بھائیو، اپنے خاندانوں کو جوڑو، اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے بھائی بندنوں کو جوڑو۔ جن رشتوں کو آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے جوڑا ہے، وہ آپ کی چوائس نہیں ہے کہ آپ رشتہ بدل لیں۔ یہ بھائی مجھے پسند نہیں، میں اور بھائی لے آؤں، یہ بہن مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اور لے آؤں۔ یہ وہ رشتہ نہیں ہے جو بدلا جا سکے۔ ان بندھن میں اللہ نے باندھا، ان رشتوں کو آپ کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، تو یہ وہ بندھن ہیں جو اللہ نے باندھے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ اس لیے ان کو باندھنا ہے، چونکہ اللہ نے باندھا ہے، ان کو باندھنا ہے، ان کو ملانا ہے۔ اور توڑ کی ساری چیزیں اگر بیچ میں کہیں کھٹبڑ ہو جاتی ہے تو بھائی 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، کوئی بات دل میں 3 دن سے اوپر نہ رکھو، جاؤ صلح کرو اور مسکراؤ۔ میرے نبی نے کہا جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ آپ نے کہا مغفرت کو واجب کر دیتا ہے، اللہ کی بخشش کو واجب کر دیتا ہے کیا؟ ادخال السرور فی قلب الرجل، آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کا پیغام پہنچا دیں، اس کو خوش کر دیں، اس پر اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اس کے غم کو مٹا دینا، اس پر اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے۔